برادر صاحب، آپ کی استحکامی پاکستان پارٹی بھی سائفر کے معاملے پر آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اگر آرٹیکل 6 والی کارروائی شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ بھی، کیونکہ اس وقت تو تحریک انصاف میں شامل تھے اور یہ تمام تر کھیل چل رہا تھا اس ٹائم پر بھی، تو آپ لوگ نہیں اس کی زد میں آ سکتے؟ دیکھیں، the thing is کہ اس طرح کی چیزیں obviously کہی تو جاتی ہیں، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی دفعہ لگے گی یا کون سی نہیں لگے گی یا کون سا آرٹیکل لگے گا کون سا نہیں لگے گا۔ یہ تو دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں گے ان کے انویسٹیگیشن کے اوپر پتہ لگے گا۔ یہ ساری چیزیں جب فیکٹ سامنے آئیں گے تو پھر ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے کہ آرٹیکل 6 لگنا ہے یا کچھ اور آرٹیکل لگنا ہے یا کیا لگنا ہے۔ استحکامی پاکستان پارٹی کو اس وقت آپ کس پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں؟ اگر ایفیکٹو اپوزیشن کی بات کی جائے، اس وقت تو میدان میں کوئی اپوزیشن نظر نہیں آ رہی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اس رول میں آ چکے ہیں کہ ایفیکٹو اپوزیشن کر سکیں؟ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی آپ نے جب ہم سارے تحریک انصاف میں تھے تو ہم نے تو کی صرف اپوزیشن تھی۔ 15 سال میں تحریک انصاف میں تھا، اس میں سے میرے خیال سے 3.5 سال میں منسٹر رہا ہوں، اس کے علاوہ 12 سال تو میں نے اپوزیشن کی ہے۔ سو اپوزیشن کا رول تو بڑا آسان ہوتا ہے ان دا سینس کہ بیٹھ کے لوگوں کی پرابلمز کو ہائی لائٹ کرنا، ملک کی پرابلمز کو ہائی لائٹ کرنا، چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا، وہ رول تو ہمیں بڑی اچھی طرح آتا ہے۔ میرے خیال سے مشکل رول وہ ہے کہ جب آپ کو حکومت ملے اور آپ نے چیزوں کو خود ٹھیک کرنا۔ آئی تھنک سب سے زیادہ مشکل رول وہ ہے۔ بیٹھ کے باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، بیٹھ کے دوسروں کی خامیاں نکالنا بہت آسان ہے، بیٹھ کے دوسروں کو ڈسکریج کرنا اور ان کو کہنا کہ جی سب کچھ غلط ہے، اور کیونکہ آپ نے بیٹھ کے خود کچھ کرنا نہیں ہے تو دوسروں کو اس طرح کہنا بڑا آسان ہے۔ سو اس لیے مشکل کام وہ ہے کہ جب آپ کے پاس حکومت ہو اور آپ نے ریزلٹس دینے ہو اور آپ نے بہتری کرنی ہو اور آپ نے چیلنجز کو قبول کرنا ہو۔ سو آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ جب آپ کے پاس حکومت ہو تو تب آپ نے کس طرح پرفارم کرنا ہے۔ اپوزیشن کرنا تو بہت آسان کام۔ مراد صاحب، جب آپ نے ہاشم ڈوگر کے ساتھ مل کر ایک ہم خیال گروپ بنایا تھا اور آپ سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ کیا آپ آئی پی پی میں شامل ہوں گے، تب آپ کی طرف سے منع کیا جاتا تھا اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ووٹ تو اصل میں پی ٹی آئی کا ہی ہے۔ 92 نیوز کے ایک پروگرام میں آپ گفتگو کرتے ہوئے آپ نے یہ بات کی تھی۔ اب جب کہ آپ خود آئی پی پی میں شامل ہو چکے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کا ووٹ آپ توڑ سکیں گے اور کن بنیادوں پر توڑ سکیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ بھی جو میجورٹی ہے، میجورٹی کیا سارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں، یا پہلے پی ٹی آئی میں تھے یا اب پی ٹی آئی سے آ رہے ہیں، سو سارے لوگ پی ٹی آئی کے ہیں۔ سو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ جس طرح اگر میں اپنے حلقے کی پالیٹکس سے شروع کرتا ہوں تو جو میں نے اپنے حلقے کے لیے کیا ہے ابھی تک رامین، لیٹس سے ان the last 5 years, last 10 years، میں 2 دفعہ وہاں سے الیکٹ ہوا ہوں، 13 میں بھی 18 میں بھی، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ تو میرا وہ پرسپیکٹو تو کبھی چینج نہیں ہوگا نا۔ تو اس لیے جو میں لوگوں کے لیے پہلے کرتا تھا، جسٹ بیکاز میں پارٹی چینج کر، یہ مطلب تو نہیں کہ میں اب لوگوں کے لیے وہ کام سارے نہیں کروں گا، میں کچھ اور کروں گا۔ سو اس لیے جب وہ چیز نہیں بدلتی نا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح جب میں نے پارٹی چینج کی تو میں جب اپنے کوآرڈینیٹرز وغیرہ کو بلایا اور ملنا شروع کیا، جو کہ ابھی بھی پی ٹی آئی میں تھے اس وقت، تو وہ سب کہہ رہے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ نئی پارٹی میں آنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو پرفارم کر کے ہم نے دیا تھا، ان کی مشکلات حل کی تھی، ان کی پرابلمز حل کی تھی۔ جو میں منسٹر بن کے، ایجوکیشن منسٹر بن کے 3.5 سال میں جتنی میں نے آٹومیشن کی، لیکن مراد صاحب تب تو پی ٹی آئی کا نام جڑا ہوا تھا نا آپ کے ساتھ، وہ بھی تو کوئی نہ کوئی ایج دے رہا تھا نا تب، جو پارٹی کے ساتھ اس وقت لوگ تھے، پی ٹی آئی کا نام تھا، چیئرمین تحریک انصاف کا نام ساتھ جڑا تھا۔ اب اس وقت کیا ہے جس بیسس پر آپ ووٹ لیں گے؟ نہیں، تبھی وہی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب کوآرڈینیٹرز آپ کے ساتھ آنا شروع ہو جائے نا آپ کے، کیونکہ وہ تو گراؤنڈ کے لوگ ہیں نا، وہ تو آپ کی یو سیز کو سنبھال رہے ہیں، وارڈز کو سنبھال رہے ہیں، تو جب وہ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نیچے والے لوگ جو ہیں وہ سارے آپ کے جتنے کوآرڈینیٹرز ہیں وہ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، تو آپ کی بیس تو وہی ہے۔ بیس جو الیکشن لڑنے کی ہے وہ تو آپ کی ٹیم ہے۔ اگر آپ کی پی ٹی آئی کی ٹیم ہی آپ کے ساتھ آ رہی ہے، میجورٹی ان میں سے ہمارے ساتھ آ گئے ہیں اور آنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی بیس تو وہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور لوگوں کو آپ، میرا بھی پتا ہے، میں نے تو 15 سال پبلک میں ہی گزارے ہیں، پبلک لائف میں، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ جو چیز کر سکا ہوں وہ کی ہے، جو نہیں ہو سکی وہ بھی لوگوں کو بتایا کیوں نہیں ہو سکی۔ سو اس لیے میرے خیال سے آئی تھنک کسی نئے انسان کے لیے مشکل ہوگا۔ آپ نے پرفارم کیا ہے، آپ 2 دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔
اچھا، اب پارٹی کا باقاعدہ منشور تو فی الحال سامنے نہیں آیا، مگر کچھ خد و خال ہم دیکھ رہے ہیں، مگر اس پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک تو تحریک انصاف کے منشور میں بھی وہ چیزیں شامل تھیں، پھر کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے وعدے ہیں جو کہ اتنے ریالٹی کے ساتھ وہ پیرالل نظر نہیں آتے، جیسے بجلی پر ریلیف دینا وغیرہ، اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں۔ منشور کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے، عوام کو یہ بتائیے کہ وہ کیوں ووٹ دیں گے آپ کو؟ میں چلے ابھی منشور تو فائنل ہو رہا ہے، مگر جو آپ نے بجلی والی بات کی میں اس کو بتاؤں۔ اب 300 یونٹ والا جس طرح کہا گیا کہ جی جو 300 یونٹ استعمال کرے گا وہ فری بجلی دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ جس طرح یہ آپ نے ایک بنایا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے اندر سے ہی آپ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں۔ جب آپ بناتے ہیں کوئی بھی بینیفیشری فنڈ بناتے ہیں، ان میں سے یہ پیسے دیے جائیں گے۔ آپ بے نظیر انکم پروگرام کا لیٹ سے اگر 10 روپے اس کے اندر جا رہے ہیں ابھی جو لوگوں کو، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ اسی کو 11 یا 12 روپے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا 13 روپے کرنے کی، کہ اس فنڈ کو بڑھا دیں مگر لوگوں کو ریلیف دیا جائے، اس میں پیسے اور ڈال کے لوگوں کو ریلیف دیا جائے، مگر اس میں یہ ہے کہ جو 400 یونٹ استعمال کرے گا یا 500 یونٹ استعمال کرے گا ان کو وہ ریلیف نہیں ملے گا، یہ ان کو ملے گا جو 300 تک استعمال کر رہے ہیں۔ سب یہ نہ سمجھے نا کہ اگر ہے تو اس کو 300 فری مل جائیں گے، اس کو 100 کے پیسے دینے پڑیں گے، نہیں، دس از اپ ٹو 300 وہاں تک کے لیے۔ دیکھیں یہ چیزیں سب ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کو رامین ایک چیز بتاؤں، اس ملک کے حالات تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے، اکنامکس کی میں بات کر رہا ہوں، جب تک ہم پاکستان کا ڈیٹ جو ہے نا اس کو ری اسکیجول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم جتنے پیسے لیتے ہیں ہم پیمنٹس کر دیتے ہیں، ہم اسی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں کہ جی پیسے لے پیسے واپس کر دیں، پیسے لے کسی اور سے کسی اور ہے آئی پی پی کے پاس۔ دیکھیں یہ سب سے پہلی سب سے ضروری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے ڈیٹ کو ری اسکیجول کرنا پڑے گا۔ اس میں کس کو بیٹھنا پڑے گا؟ اس میں سب کو بیٹھنا پڑے گا، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھنا پڑے گا، اس میں آپ کو جو آپ کے فائنینس کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بیٹھنا پڑے گا۔ بیٹھ کے جب تک آپ اپنے دوست ممالک کے ساتھ اپنا جو پورا ڈیٹ ہے اس کو ری اسکیجول نہیں کرتے، تب تک آپ اسی طرح چلتے رہیں گے جس طرح آپ چل رہے ہیں۔ پیسے پکڑیں، کسی کو پیمنٹ کر دیں، پیسے پکڑیں، اور ملک اسی طرح ڈوبتا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب ایک اور کرائسس آنے لگا ہے، پیٹرول والا جو ہے آپ کے سامنے۔ یہ کرائسس کے بعد کرائسس کے بعد کرائسس میں ہم جاتے جا رہے ہیں۔ سو اس طرح کرائسس کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے جب تک آپ، اگر آپ کی 20 سال کی پیمنٹس ہیں یا 10 سال کی پیمنٹس ہیں، ان کو آپ جو 10 سال والی ان کو 20 پہ کریں، جو 20 والی ہیں ان کو 30 پہ کریں۔ مراد صاحب، ہم یہ دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں یہ فقرہ کہ سب کو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، ملک کے مسیح تر مفاد میں ساتھ اکٹھے فیصلے لینے کی ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے، کیا رکاوٹ ہے کہ اب تک مل بیٹھنے کے اور جو فیصلے کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا؟ رکاوٹ کیا ہے اس کے اندر؟ کیا لگتا ہے آپ کو، کس کو قصوروار سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میرے خیال سے تو قصور سب کا ہی ہے میرے خیال سے، کیونکہ کوئی میرے خیال سے کوئی قدم بڑھاتا ہی نہیں اس طرف کہ سب مل کے بیٹھے۔ آئی تھنک کہ اس وقت جن حالات میں رامین ہم ہیں، اگر ابھی بھی ہم نے اس چیز کو اویل نہ کیا تو who knows کہ چیزیں کہاں چلی جائیں گی۔ اب آپ دیکھیں گے لوگ، ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا ہوا ہے۔ چیزیں عام آدمی جو ہے اس کو یہ فکر ہے کہ میں بچوں کی اسکول کی فیس دوں یا گھر میں راشن لے کر آؤں۔ جب حالات اس نہج پہ آ جائیں تو آپ سوچیں کہ کسی کو تو بیٹھنا پڑے گا، یا کسی کو سب کو بٹھانا پڑے گا، یا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، بیکاز دس از ناٹ گوئنگ اینی ویئر رائٹ ناؤ۔ سو آپ اگر سمجھ لیں جی ہمیں $2 بلین کسی نے دے دیا، $1 بلین کسی نے دے دیا، یہ ہم صرف بینڈیڈ لگا رہے ہیں ایک بلٹ وونڈ کے اوپر۔ بلٹ وونڈ ہے، یہ بینڈیڈ لگا دیں، تھوڑے دنوں کے بعد وہ بلٹ وونڈ پھر کھل جائے گا۔ سو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا جی $1 ارب ادھر سے آ گیا، مراد صاحب دیکھیں نا، پی ٹی آئی میں تھے آپ، اقتدار میں آئی پی ٹی آئی، پورا موقع تھا اکنامک پالیسیز لے کر آنے کا، ملک کے حالات بہتر بنانے کا، تمام لوگوں کے مل بیٹھنے کے لیے ایک میڈیٹر بھی بن سکتی تھی پی ٹی آئی، مگر وہ تو پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرف لگ گئی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی ہے، تمام تر معاملات ہم نے دیکھے۔ وہ موقع کیوں ضائع کیا، کس نے ضائع کیا؟ بس دیکھیں وہ بڑی انفارچونیٹ بات تھی کہ وہ موقع ضائع کیا گیا، مگر اس میں پرابلمز بھی بڑی آئیں۔ آپ دیکھیں کہ 1.5 سال تو کرونا بیچ میں رہا،
وہ ایک اتنا بڑا پرابلم آ گیا تھا کہ اس کو فیس کرنا پڑ رہا تھا, اس کی پرابلمز جو ریپرکشنز آ رہے تھے ان کو فیس کرنا پڑ رہا تھا. اس کے بعد 3.5 سال میں ویسے ہی حکومت ختم ہو گئی. 3.5 سال میں سے آپ 1.5 سال نکال لیں, کرونا کا 2 سال نکال لیں, 1.5 سال پیچھے آپ کے پاس بچا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں, دیکھیں پی ایم ایل این جو ہے 30 سال پلس سے حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی 40-50 سال سے بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کسی چیز کا کہ جی ہم اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی سٹیپ تو اٹھائیں. پچھلے سال سے یہ پھر اکٹھے سال سے اوپر ہو گئے, اکٹھے ہو کے 13 پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ ہم بیٹھ کے کوئی لائے عمل بنا دیں. جب سے بیٹھے ہیں تب سے آپ دیکھ لیں جو فائنینشیل جس ملک کے اکنامک حالات ہو گئے. سو آئی تھنک کہ یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے میرے نہیں خیال سے کر سکتے جب تک آپ اسپیشلسٹ نہیں ساتھ لے کر آئیں جن کو سمجھ ہے. ایک پولیٹیشین کو سمجھ ہی نہیں ہے نمبرز کی, اس کے پاس ایجوکیشن ہی نہیں ہے. وہ میں نے فائنینس پڑھی بھی ہے, مجھے تو سمجھ ہے نمبرز کی, مگر میجورٹی کو تو نہیں پتا نا, جنہوں نے نہیں پڑھا فائنینس ان کو کہ نمبرز کس طرح میچ کریں گے, کس طرح نمبرز ورک کریں گے, کس طرح ان نمبرز کو ٹھیک کرنا ہے. سو اس لیے میرے خیال سے ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان میں اتنی سمجھ ہی نہیں.